الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے کافی ساری آیات اولو الالباب کے بارے میں سمجھی تھیں، پھر میں نے بہت سارے آپ کو حوالے بھی لکھوا دیے تھے۔ اچھا، قرآن کی نظر میں اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ آپ ذرا مجھے آپ نے اس کا خلاصہ بتانا ہے کہ قرآن مجید یا قرآن مجید ظاہر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اولو الالباب کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھا اس کو، آیات کو؟ ان الاختلاف جو عقل والے لوگ ہیں سر، عقل رکھتے ہیں، جو قرآن سے نصیحت لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، اولو الالباب کے الٹ کیا لفظ ہوگا؟ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا بھلا؟ اتنی سی بات نہیں بے آپ کو؟ وقوف، جی، سفہاء، جاہل اولو جاہل الابصار، اولو الابصار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بے وقوف، بے وقوف ہوگا۔ ویری گڈ، یہ ہے لفظ کہ جو اچھا اللہ تعالیٰ بندے کو کیوں کہتا ہے کہ تم عقل والے بنو؟ کیوں کہتا ہے؟ ہم آپ کو سب سوالوں کا جواب ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ تاکہ جنت الفردوس میں جا سکو۔ بس کریں، بس کریں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ سے عقل والا ہونا کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، 10 چیزوں کا ریٹ پوچھتے ہیں، پھر خریدتے ہیں۔ وہ عقل کیوں؟ وہاں بڑی عقل کا استعمال کرتے ہیں آپ۔ اور یہ ایمان جو سب سے بڑی عقل مندی کی چیز ہے کہ خالق کو خالق مان لو، حاکم مان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نمونہ سمجھ لو، اور آخرت کا یقین کر لو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عین عقل کا تقاضا ہیں۔ اولو الالباب کیا کرتے ہیں؟ وہ کیونکہ ان کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ مجھے رزق دے رہا ہے نا جسم کو پالنے کے لیے، تو میرے روحانی علاج جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اور جب قرآن میں جاتا ہے تو قرآن اس کو سب صراط مستقیم جس کی دعا کرتا ہے، وہ پورا قرآن صراط مستقیم پہ چلنے کا اس کو طریقہ بتا دیتا ہے۔ وہ جب اس پہ چلتا ہے، دنیا میں بھی دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابیات کو، دنیا میں بھی سرفراز، ایسا کردار، ایسی سیرت کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج آپ ڈھونڈے سے ایک بندہ ایسا بھی نہیں نکال سکتے، شاید چند نکال لیں، پوری امت مسلمہ ہے۔ تو یہ ہے بے وقوفی ہماری کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، وہ عقل مندی ہے، اور قرآن کو چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ اتنی سی بات اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوئی تو اتنی ڈھیر ساری آیات اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کے بارے میں کہ یہ وہ ہیں جو قرآن سے نصیحت لیتے ہیں، جو قرآن کو رہنما بنا لیتے ہیں، تو ان کو یہ عقل مند ہیں۔ جو قرآن کو اپنا رہنما نہیں بناتے، جو قرآن کی ہدایت کے مطابق نہیں چلتے، وہ بے وقوف ہیں۔ بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جو اپنی صلاحیتیں، اپنے ذرائع واسباب غلط طریقے پر استعمال کرتا ہے، اور آخر میں اس کو نظر آتا ہے کہ یار میں نے تو کیا کر دیا، اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ میری دائمی اور ابدی زندگی جہنم میں گزرے گی۔ یہ ہے وہ چیزیں جو عقل تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس اللہ کی دی ہوئی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تمہیں تو میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوت سماعت دی،
تمہیں قوت بصارت دی دیکھنے کی. یہ دونوں چیزیں انسانی لرننگ کے لیے زبردست فیکلٹیز ہیں. اور سمجھ بوجھ دی. تم کم ہی شکر کرتے ہو. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ تم کم ہی شکر کرتے ہو، حالانکہ میں نے تمہیں یہ دی ہیں؟ کیوں کہا؟ کیونکہ ہم ہر وقت نعمتوں کا ناشکری کرتے رہتے ہیں نا، ہر وقت یہ نعمت نہیں جنرل ملی. بات مت کریں، جنرل بات مت کریں. سر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لما یکدی ماں ہمارا، اس نے وہ نہیں کیا جو میں نے اس کو حکم دیا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری بات کو کم ہی لوگ یاد رکھتے ہیں. دیکھیں اپنی ڈاکٹر مرضی صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ، بات یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یہ سماعت، بصارت اور فہم و ادراک دیا ہے، اس سے اگر ہم نے اپنے اس رب کو نہ پہچانا، اس کی جو صفات پھیلی ہوئی ہیں آیات کائنات میں اور آیات انفس میں، کائنات بھری پڑی ہے نشانیوں سے. میری اپنی ذات، میری پیدائش، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سب میں دیکھتا ہوں کہ ایک لگے بندے انداز سے آ رہا ہے. کسی بڑے عظیم ہستی کی یہ ساری کارکردگی ہے کائنات میں. اگر ان چیزوں سے، اور پھر انبیاء آئے، وہ ان قوموں کے گلے سرسبز تھے. کیا مطلب؟ کہ وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے نبوت سے پہلے بھی بہترین انسان تھے اپنے معاشرے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، صادق اور امین کہتے ہیں. پھر جو وہ ہدایت لے کے آئے ہیں، قرآن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کتنا برحق ہے. آج آپ کی گریجویٹ اسمبلی کتنی بدبخت ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپریم تو اسمبلی ہے. سپریم اسمبلی نہیں ہے، سپریم اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ان بدبختوں کو پیدا فرمایا، پھر ان کو صلاحیتیں دی، پھر یہ پہنچے ان اداروں میں، پارلیمنٹ میں، جس کا کام تھا کہ اللہ کے حکم کو خود بھی سمجھتے، نافذ کرتے. کتنے بدبخت ہیں یہ حکمران. سوچیں کتنے بے وقوف ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب جو سراسر دنیا اور آخرت کا اس کے اندر بھلائیاں ہیں، اس کو چھوڑ دیا. یہ بے وقوف ہیں یا عقل مند؟ بتائیں نا مجھے. بے وقوف ہیں سر. تو یہ اس طرح اولو الالباب کا سارا آپ کو اس لیے ساری آیات پڑھائی تھی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں اولو الالباب میں سے بنائے، کہ ہم کہیں طاغوت کے اشاروں پر نہ چل رہے. کبھی سوچا کریں کہ یہ ملک، میں نے بتایا آپ کو، میں دنیا میں گھوما ہوں سوائے جاپان کے. جتنی اللہ تعالیٰ نے اسباب، جتنے ذرائع وسائل اس ملک کو دیے ہیں، کم ملکوں کو دیے ہیں، بہت تھوڑے ملکوں کو دیے. اس کا یہ حال ہے کہ بدبختی حکمرانوں کی وجہ سے. اور وہ اللہ تعالیٰ تو نہیں، یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن کہ تمہارے حکمران کون ہوتے ہیں؟ بڑا مشہور مقولہ ہے، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہوتے ہیں. امالکم اعمالکم. تو آپ لوگ یہ سب اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں. اس عقل جو اللہ نے دی ہے، یہ نشانیاں جو باہر آفاق اور انفس میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ جو قرآن بتا رہا ہے، ہم اس پہ یقین کر لیں کیونکہ یہ برحق ہے، اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں تو ہم اولو الالباب میں سے ہوں، نہ کہ ان بے وقوفوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے گزار دی، شیطان کے پیچھے، نفس امارہ کے پیچھے چلتے رہے. تو یہ تھا کل کا جو میں نے پھر آپ کو ریکیپ دے دیا. تو برائے مہربانی اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں. اچھا، اب کوئی سوال اس کے بارے میں؟ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں
اور کل جس سے ہم نے شروع کیا ہے آیت 18 سے، اس میں قرآن کا ایک بہت ہی جو بار بار ڈسکس ہوا ہے، بار بار قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جنت میں جانے والوں کی یہ خصوصیات ہوں گی، یہ اوصاف ہوں گے، اور جہنم میں جانے والوں کے یہ کرتوت ہوں گے۔ اس کا بڑی تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ تو میں پھر آپ کو واپس لے چلتا ہوں آیت 18 سے، جلدی سے جو کیے ہیں وہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ ہاں، الذین، وہ لوگ، استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے اپنے رب کو قبول کر لیا بہترین طریقے سے، یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو قبول کر لیا۔ والذین لم یستجیبوا، اور اس کے اب برعکس وہ لوگ جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے قبول نہیں کیا؟ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، ان کے پاس اگر ساری زمین کی دولت ہو، وہ مثلہ، اور اس کے برابر پھر دوبارہ بھی ہو، لفتدوا بہ، اگر وہ فدیہ دے کے آخرت میں جہنم سے جان چھڑانے کے لیے فدیہ دیں، اتنی دولت، کتنی؟ زمین بھر کی، اللہ پھر بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہوگا، یعنی حساب کے نتیجے میں وہ برائی جو کی ہیں اس کی وجہ سے ناکام ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ مماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المہاد، اور کس قدر برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے انذار کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی دعوت قبول نہ کریں۔ اور جو لوگ دعوت قبول کریں، پہلا ٹکڑا جو تھا، الذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے دعوت قبول کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں رب کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دوسرے گروہ سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، پھر فرمایا، ذرا غور کریں قرآن کے الفاظ پر، افمن یعلم انما انزل افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا وہ جو یہ جانتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن یہ برحق ہے، کمن ہوا اعمی، یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ جس نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا وہ اندھا ہے، جس نے اس کو قبول کیا بطور رہنما، بطور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان، اور اس پر عمل کیا، وہ اس اندھے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن اس کو اندھا کہہ رہا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اس قرآن سے نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ اولو الالباب، عقل والے۔ اب یہاں رب کا صاف مطلب ہمیں پتہ چل گیا، حکم یہ ہے کہ جس نے اس قرآن سے نصیحت حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری وہ اولو الالباب ہے، اور جو یہ نہ کرے وہ احمق ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے، چاہے اس کے پاس پی ایچ ڈی ہو، ایم ایس ہو، انجینئرنگ کی ڈگری ہو، میڈیکل کی ڈگری ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ سمجھیں، آج ہم پوری امت مسلمہ، شاید کچھ تھوڑی سی تعداد ہو، بالکل یہ سمجھے ہوئے ہے کہ یہ جو ڈگریاں ہیں، یہ جو عہدے ہیں، اسی کے پیچھے مر رہے ہیں، اور یہی ان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی حالت دیکھ لیں، اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 20 آیت میں چلتے ہیں، یہ 19 ہم نے کل بھی پڑھی تھی، لیکن میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بہت اہم ہے۔ اچھا، آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین،
وہ لوگ یوفون بعہد اللہ، جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ عہد ہمارا اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا آپ کے قرآن کو، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اور اطعنا، ہم نے جو انہوں نے جس طرح بتایا ہم نے اسی کی طرح اطاعت کی اس کی۔ پہلا تو ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، عہد اطاعت کو۔ ولا ینقضون المیثاق، اور اپنے پختہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ عہد ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ مقصد زندگی ہے، کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، میں نے اللہ کو الہ مان کر کے دنیا میں رہنا ہے۔ اور وہ اطاعت کس طرح کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میرا مقصد زندگی ہے، میرا مقصد زندگی خدا پرستی ہے، اور میرا مقصد دنیا میں طاغوت پرستی نہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی میں نے عبادت نہیں کرنی، کہنا نہیں ماننا۔ لا اس لیے ہے لا الہ الا اللہ۔ بھلا اس کی قرآن میں کون سی آیت آئی ہے جو لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتی ہے؟ سر سورہ سر جی سورہ ابراہیم ابراہیم کی کے بارے میں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ یاد کر لیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، انکار کر کے پھر ایمان لائے، خالص اللہ پر ایمان، کسی طاغوت پر ایمان نہیں۔ اسی لیے قرآن میں لا آیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ہم نے کلمے کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ تو الہ اگر اللہ کو مانا ہے تو پھر تو میثاق پہ چل رہا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ جا کے سجدے کیے ہیں امریکہ کی دہلیز پر، اور ان کافروں کو، ان یہودیوں کو امام بنانے کے لیے تیار ہو گئے، دین ابراہیمی کو دین بنا کے، بھائی دین ابراہیمی وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اب یہ دین جو کوئی قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی کوئی بات قبول نہیں ہوگی۔ اور عرب جیسے قوم جن میں قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اب جو تین امتیں ہیں نا، مسلم، یہود اور نصارہ، یہ دین ابراہیمی پر ہیں، اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھنا ذلت کیسا ان کا مقدر ہوتی ہے۔ جس یہود نے ان کو یہ سبق پڑھایا نا، اللہ نے اسے حماس کے ذریعے ذلیل کرا کے رکھ دیا۔ دنیا میں آج یہودیوں کو جو سارے انہوں نے افسانے گھڑے تھے نا اپنے پر ظلم کے، اور مغرب کو یقین دلایا تھا، آج وہی مغرب اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے ان کے کرتوت دیکھ کے۔ بڑی پیاری آیت ہے، الذین یعفون بعہد اللہ، وہ جو اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، اور ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ 21 آیت پہ آتے ہیں جو کل ہم نے کر لی تھی۔ اب آ گیا کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ تو کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، تو ان کی پہلی روش یہ ہوتی ہے کہ جن اعمال کو، جن روابط کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس کو اصطلاحاً کیا کہتے ہیں؟ جلدی بتائیے۔ صلہ رحمی صلہ رحمی۔ صلہ رحمی۔ آپ کو اپنے رشتہ داروں سے بالکل ایسا معاملہ کرنا ہے جو بہترین اخلاق اور اطوار پر مبنی ہو۔ وہ اگر آپ سے نہیں بھی جڑتے، آپ جڑیں۔ جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف، بیماری ہو، ان کو ضرور جائیں۔ وہ آپ کے برخلاف ہیں، ہوتے رہیں،
آپ نے ان کے برخلاف نہیں ہونا، آپ نے اس کردار کا مظاہرہ کرنا ہے جس سے ان کے دل نرم پڑ جائیں۔ تو پہلی بات ہے صلہ رحمی، سر فہرست نمبر 1، اور نمبر 2 آگے اگلا حصہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ صلہ رحمی 1، 2 اللہ کا ڈر اور ڈر کیسے کہ آپ برائی نہیں کریں گے۔ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ تو محبت کرنے کی چیز ہے۔ اس کے احسانات دیکھیں، اس کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اصل میں اسی محبت کے دور ہونے کو، اللہ کی محبت جب ہم برائیاں کریں گے تو اللہ کی محبت جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو پہلا کام کیا؟ صلہ رحمی۔ دوسرا کام کہ اللہ کی خشیت، کس لیے؟ کہ اللہ کی نافرمانی ہم نہ کریں۔ اور تیسری بات وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن برے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آگے چلیے وَالَّذِينَ صَبَرُوا، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ صبر۔ جو سر جی مصیبت، چھٹی چیز ہے، یہ چھٹی چیز ہے۔ نہیں کیسے؟ اوپر بتائیں مجھے۔ سر جی پیچھے سے آپ نے لکھوایا تھا نا یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق 2، اور ساری بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلا کام ہے، میں نے اصل میں غلط گننا شروع کیا۔ پہلا کام ہے یوفون بعہد اللہ، اور دوسرا جو ہے ولا ینقضون المیثاق، وہ میثاق کو نہیں توڑتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ گیا تیسری بات۔ جی تیسری بات ہے صلہ رحمی۔ بالکل آج آپ لکھتے جائیں اوپر۔ تیسری بات ہے صلہ رحمی، اور چوتھی بات ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ اس ڈر کی وجہ سے کیا نہیں کرتے؟ نافرمانیاں نہیں کرتے۔ اور پانچویں بات ہے سوء العذاب، کہ وہ اس دن جب حساب ہوگا تو ان کا برے اعمال کی وجہ سے جو حساب ہوگا، جس کے پر وہ جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور بہترین حساب یعنی اعمال ایسے کرتے ہیں کہ تاکہ ان سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اتنا اچھا ہو کہ وہ ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ تو یخافون سوء العذاب نمبر 5 ہو گیا۔ نمبر 6 والذین صبروا، اور انہوں نے دنیا میں جو بھی مصیبتیں تکلیفیں اللہ کی طرف سے آئیں، اللہ کے لیے انہوں نے صبر کیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور انسان کا جو ہی ایمان لاتا ہے نا، اس آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس پر اس کو صبر کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس صبر کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جتنی تکلیفیں مصیبتیں آئیں اللہ کی طرف سے، ان پر انسان صبر کرے۔ 6 وَابْتَغَاءُ وَجْهَ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو رب کی خوشنودی اور توجہ کس وقت انسان کو ملتی ہے؟ کب یہ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی؟ وقام الصلاۃ، وہ سارے نیک کام کرنے سے۔ اقام الصلاۃ تو آگے ایک الگ اپنا ٹاپک آ رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی پسند کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی پسند یعنی قرآن کے مطابق زندگی گزارے۔ اچھا جی یہ سر وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ بے شک۔ اچھا اب 8 نمبر ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میں لکھوا چکا ہوں آپ کو کہ اقامت نماز جب ہوگی جب ہم اس کے ظاہری اور باطنی دونوں آداب پورے کریں گے۔ تو
اچھا یہ نماز کتنی بڑا امپورٹنٹ ہے بتائیں مجھے، کتنی اس اہمیت کے اعتبار سے یہ کیسا عمل ہے؟ سر یہ انسان کی سیرت کی تعمیر کرتی ہے۔ جی اور سر قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اس کے بارے میں ہوگا نماز کے۔ سر اگر اقامت الصلاۃ ہو جاتی ہے تو اس کا سارا ٹائم ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزرتا ہے، پھر تو ساری سر نبی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سر جی کل حدیث ہے آپ نے کہ پوائنٹس لکھوائے تھے نماز اقامت صلاۃ کے۔ آ جائے گا۔ جی یہ ذہنی یکسوئی ملتی ہے، توجہ ملتی ہے، سیرت کی تمیل ہوتی ہے، ذہنی پاکیزگی ہوتی ہے اور باطن کی پاکیزگی ہوتی ہے، پابندی وقت ہوتا ہے، رزق خرچ کرنے میں صدقہ خیرات ہوتا ہے، اور یعنی نماز سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور ٹھیک ٹھیک سمجھ اگر پڑے جائے تو پھر اور اس سے سکون ملتا ہے۔ اللہ جزاک اللہ۔ آپ لکھتے ہیں نا، یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ کاپی پنسل دیکھیں۔ ساری لکھتی ہیں بیٹے، سر ساری لکھتی ہیں، جزاک اللہ۔ نہیں وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ساری لکھتی ہیں؟ تو ساروں نے کیوں نہیں بتایا؟ دیکھیں ایک بات، جی سر ایک لکھا ہوا ہے۔ وہ لکھا ہوا سے چھوڑیں، اصل بات یہ ہے، میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں ذرا غور سے سنیں۔ قرآن میں جس عمل کا سب سے پہلے عمل کرنے کا ایمان لانے کے بعد جس عمل کو سب سے پہلے فوقیت دی ہے قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے؟ نماز سر۔ نماز سر۔ اقامت نماز۔ نماز مت کہا کرے، اقامت نماز، کہ ٹھیک ٹھیک اس کو قائم کرنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ، اس نماز کے فائدے ہی نہیں ہوتے۔ جب آپ نماز کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ سارے جو اس کے آداب ہیں ظاہری اور باطنی، عجائب، ایک منٹ، وہ جب تک آپ نہیں ادا کریں گے آپ کی نماز اقامت نماز نہیں ہوگی۔ وہ ظاہری اور باطنی مصاف نماز کے جلدی سے جی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس کو جب اگر کسی قرآن سب سے پہلے، کیوں عمل میں، اعمال میں، سارے اعمال میں چوٹی کا عمل یہ ہے، جو اس عمل سے یہ عمل بنیاد بنتا ہے باقی سارے اعمال کی۔ نماز میں آپ دعا مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر وہ سمجھ کے ہم نے پڑھا ہے تو پھر ہم پورا دن وہ کام نہیں کریں گے جو عبادت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے ہر رکعت میں ایاک نعبد۔ ہم مدد بھی کسی اور سے نہیں مانگیں گے، کیوں؟ مدد صرف اللہ کی۔ یہ لوگ جو ہماری مدد کر دیتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے وہ سبب فراہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ بندوبست کرتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کے علاوہ کسی عمل سے آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ نماز سارے اعمال کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر نماز نہیں ہے نا تو پھر مومن کی زندگی میں باقی سارے اعمال جتنے بھی ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس کی شخصیت پر، ایسا اثر جو نماز کا اثر ہے۔ ہم نے نماز کو سمجھ رکھا ہے بس ٹھیک ہے فرض پڑھ لیتے ہیں، نہیں۔ اگر میری ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، خدا کے لیے سوچا کریں، آج آپ کی قوم میں فحاشی فروغ پا رہی ہے، کیوں؟ لوگوں نے نمازیں ضائع کر دی۔ کیا بات کہی ہے قرآن نے، اضاعوا الصلاۃ، نمازیں ضائع کی، واتبعوا شہوات، اس کے نتیجے میں، ضائع کرنے کے نتیجے میں انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو ذرا سوچیں تو صحیح، ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں تو نماز ایسا عمل ہے کہ دیکھیں صحیح حدیث ہے
اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان حد کیا ہے؟ کیا حد ہے؟ نماز نماز سر، نماز ہاں، نماز کیوں نماز حد ہے؟ کیا اور مطلب؟ نماز پڑھنے والا اللہ کو پکارتا ہے اور کفر کرنے والا اللہ کو انکار کرتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ کتنے نمازی ہیں جو کفر والے، کیونکہ نماز پڑھتے ہیں نماز قائم نہیں کرتے. آپ نے لوگوں کی نماز ٹھیک کرنی ہے تو ان کو جھنجھوڑیں. نماز یاد رکھیے، یہ اس لیے کہا کفر ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو پکا سچا مومن ہوگا اگر اقامت صلاۃ کر رہا ہے، اور اگر نماز کو چھوڑ رہا ہے تو کفر کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کا وہ حکم جو اتنی تاکید سے قرآن میں آیا ہے، جو اس کو انسان بناتا ہے، جو اس عمل پہ اگر اس اقامت صلاۃ کرے گا تو بندہ بن جائے گا اللہ کا. اب اس نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ شیطان کا بندہ بن گیا. تو نماز کو اب دیکھیں نا، یہاں پھر 8 نمبر پہ آیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اچھا، تو اقامت صلاۃ میں نے آپ کو لکھوائے ہیں. اگر آپ نے نہیں لکھے تو میں دوبارہ لکھوا دیتا ہوں کہ اقامت صلاۃ کے لیے کچھ ظاہری آداب ہے اور کچھ باطنی ہے. جب تک وہ دونوں آداب پورے نہ ہوں پھر نماز اقامت صلاۃ نہیں ہوتی. بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ جی سر، جی سر. اچھا، سر آج کل پتہ نہیں کیوں آج کل کی نیو جنریشن ہوتا ہے کہ میری بھی بہویں یہ ساری بچوں کو اٹھاتے وقت یہ کہیں گے جلدی جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، صبح اسکول جانا ہے. نماز کا کبھی نہیں کہیں گی کہ فجر کی نماز بھی بچہ پڑھنی ہے تو اس لیے جلدی سو جاؤ. پتہ نہیں یہ آج کل کیوں رجحان نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کتنا آپ دیکھیں نا، نعوذ باللہ، اللہ کا حکم اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے. کیا امپورٹنٹ ہے کہ صبح اسکول جانا ہے. یہ آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں، ہر گھر کا مسئلہ ہے. اگر وہ بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ اسکول جانا کم اہمیت کا حامل ہے لیکن نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہ وہ چیز ہے جو آج والدین خود اپنے بچوں کو جہنم میں پھینک رہے ہیں. قرآن تو آپ نے پڑھا ہے، قرآن کہتے ہیں کو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی سر جہنم میں سے کچھ بچو اور بول اپنی سکتی ہوں؟ اولاد کو بھی بچاؤ. اولاد کو جبھی بچا سکتے ہیں کہ اچھا، کتنا کمال کی بات، کتنے خوش قسمت ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں. اور اس تربیت کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ نمازی ہے تو وہ اپنا بہترین انسان بن جائے گا، نماز اس کو بنا دے گی، اس کو خود فائدہ پہنچے گا دنیا اور آخرت میں. گویا آپ نے اس کو جہنم سے بچایا. اور جو دعائیں مانگے گا نماز میں، ان دعاؤں کی وجہ سے آپ کو آخرت میں بڑا فائدہ پہنچے گا. پتہ ہے صحیح حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دیکھے گا کہ بہت ساری چیزیں میرے اعمال نامے میں ایسی ہیں جو میں نے تو کی نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھلائیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو اس کو یاد دلایا جائے گا یہ تیری اولاد ہے جس نے یہ دعائیں مانگی ہیں. وہ دعائیں قبول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بھی بلند کر دی ہیں. آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں آپ کو ان اولادوں کی سزا ملے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، یا ہمیں وہ انعامات ملیں آخرت کے بڑے بڑے انعامات ان کی دعاؤں کے نتیجے میں، ان کو کی تربیت کے نتیجے میں. دنیا پرست ہم ہیں اور ان کو بھی دنیا پرستی کے ڈھپ پہ ڈال رہے ہیں. دنیا میں یاد رکھیں جو رزق آپ کا اللہ نے لکھا ہے نا وہ مل کے رہے گا. کوشش آپ کا فرض ہے. میں نہیں کہہ رہا، دیکھیں نا، میں نے خود یہ ڈگریاں لی ہیں لیکن ان ڈگریوں کا مجھے پتہ ہے کہ ان کا فائدہ کچھ دنیا میں مجھے پہنچ گیا، آخرت میں تو میرے لیے وبال ہوں گی اگر میں نے ان ڈگریاں دینے والے جس نے مجھے یہ سب کچھ عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا اگر میں نے حکم نہ مانا
تو یہ ڈگریاں اور میرے لیے وبال ہوں گی. سر اگر ہم دعا کریں اپنے پیرنٹس کے لیے تو وہ تو آپ نے بتا دیا کہ ان کے درجات بلند ہوتے ہیں وہاں پہ. اور سر اگر ہم کوئی نیک کام کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، کسی کی ہیلپ کریں، سر اس کا بھی ان کو کوئی اجر ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے، بالکل. یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ صرف آپ ہی کو، اللہ کی دیکھیں کمال، دیکھیں اس رب العالمین کے. آپ کیونکہ انہوں نے آپ کو اس رستے پہ ڈالا، آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس کا اجر حصہ ان کو بھی مل رہا ہے. اور جی اس کا ریورس، جنہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی، ان کی برائیوں کا حصہ بھی ان کے کھاتے میں جا رہا ہے. اس لیے اولادوں کو ہمیشہ دعا دیں اور ان سے کہیں کہ بیٹا تم اب آپ کے ابو نہیں رہے، امی نہیں رہی، آپ نیک کام کریں، یہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب 8 پہ آ گیا، 9 پہ آ گیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. یہ 9 نمبر ہے کہ ہم نے وہ خرچ کرتے ہیں وہ رزق جس سے جو ہم نے ان کو دیا. 9 نمبر پہ، 9 پر لکھ لیں. اچھا، اس جو ٹکڑا ہے آج کا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس آیت میں کون سا لفظ بہت ہی زبردست ہے؟ رزقناہم، انفقوا. رزقناہم. ویری گڈ، ویری گڈ. وَرَزَقْنَاهُمْ. اگر یہ بندہ سمجھ لینا کہ یہ رزق جو مجھے مل رہا ہے، اچھا رزق صرف پیسہ نہیں ہے، آپ کی صلاحیتیں، آپ کے پاس جو ساری اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب دیے ہیں، ذہنی ذہانت کے حوالے سے، صلاحیتوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، یہ سب رزق اللہ کا. اس کو اچھا، یہ انفاق سبیل اللہ کب ہوگا؟ یہ رزق کب ہوگا؟ جب اللہ کے راستے پہ لگائیں گے سب چیزیں. جب ان تمام چیزوں کو اس طرح خرچ کریں گے، اس طرح استعمال کریں گے جس طرح اللہ نے بتایا ہے، پھر یہ انفاق ہو جائے گا. مال ہو، صلاحیتیں ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھنے کا فن عطا فرمایا ہے، آپ اس کو دوسروں کو بتائیں. یہ سب سے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، ہم غور نہیں نہ کرتے. پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کس شان کو پیش کرتے ہیں بطور سب سے بڑی نعمت؟ کس شان کو؟ پہلے میں بتا دوں شانیں، ذرا غور سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جج ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہادی ہیں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. وہ فوجوں کے کمانڈر ان چیف ہیں. وہ سلطنت جو اللہ کے حکم سے وجود میں آئی تھی. کمانڈر وہ ہیں، جج وہ ہیں، فیصلے وہ کرتے ہیں. پھر دنیا کے سارے معاملات ان کی مرضی سے اور قرآن کے مطابق، پہلے قرآن کے مطابق، پھر اللہ کے رسول اس کو نافذ کرتے ہیں. اس سے بڑی شان کسی انسان کی آج تک دنیا میں نہیں ہوئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شان پر اللہ کے حکم سے اب بتایا ہے کہ یہ میری شان سب سے بڑھ کر ہے؟ سر دائی، دین کے دائی. معلم ہونے کی سر، معلم ہونے کی. انما ویری گڈ ذکیہ صاحبہ، ویری گڈ. انما بعثت معلما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے ہیں انما بعثت، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ لوگ سوچتے نہیں ہیں، آج ٹیچر ٹھیک ہو جائے نا، معلم ٹھیک ہو جائے تو یہی معلم جرنیل بھی پیدا کرتا ہے، اسی کی تعلیم سے جرنیل بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، جج بنتے ہیں.
جب یہ پڑھ کے آتے ہیں نا دوسری یونیورسٹیز سے، آپ کے جتنے ججز ہیں جو ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں عدل کے اعتبار سے، وہ سارے کے سارے باہر کی ڈگریاں رکھتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، تو انفاق سی فی سبیل اللہ. اچھا، ایک بات کبھی آپ نے نوٹ کی ہے کہ یہ جو کل آیا تھا وہ، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، فہم، سب کچھ دیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا نا انسان کو کہ تو میرا نائب ہے، اس نیابت کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سب کچھ دیا ہے، عقل، سمجھ، سبب، علم، ساری چیزیں عنایت کی ہیں جو اس کو ضروری تھی. اسی لیے قیامت قائم ہوگی کہ پتہ لگے کہ کس نے کس طرح دنیا میں زندگی گزاری ہے. اچھا، اب یہ جو نویں صفت ہے انفاق، اس کا ایک انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کو فائدہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ بڑی جس طرح نماز آپ کو انسان بناتی ہے نا، پوری تربیت کرتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، یہ انفاق بھی ایک بہت بڑا کام کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ سر یہ اللہ کے مال کی قریب محبت کرتا ہے، اللہ جی، کے قریب، اللہ تعالیٰ سر کے یہ قریب کرتا ہے. مال کی مال محبت کم کرتا مال ہے. کی محبت کم ہوتی ہے. سر مال کو صاف کرتا ہے. مال پھر مادہ پرستی پیدا نہیں ہوتی. یہ بڑی دور کی باتیں کر رہے ہیں آپ، قریب کی یہ ہے. بڑے غور سے سنیے. انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا آدمی، کیونکہ اللہ کے راستے میں وہ اپنا انتہائی پسندیدہ مال خرچ کرتا ہے، وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ اللہ سے مال سے بھی بڑھ کر، اپنے مال سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے. یہ اس کا ثبوت ہے. اگر وہ انفاق فی سبیل اللہ انہی شرائط کے مطابق کرتا ہے جس کو اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کو مال سے محبت نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 165، اس کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اشد حب للہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت انفاق فی سبیل. سر آیت نمبر کون سی تھی؟ 165، 165. یہ آپ کو سر یاد ہونا چاہیے. سر یہ دیکھیں قرآن کی پہلی آیتوں میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ زینہ یؤمنون بالغیب و یقیموا الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون، یعنی کہ اتنی اہمیت ہے اس خرچ کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس خرچ کرنے کا ذکر کیا. نہیں، آپ نے یہ پڑھا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ یہاں کس حوالے سے آیا ہے؟ اس میں یہی کہ اللہ جب یہ نماز قائم کرے گا تو اس کو مادہ پرستی میں نے کی آیات آپ نے پڑھی ہے، میں نے پڑھ کے سنائی ہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ان آیات میں انفاق آیا ہے یا جو بھی آئی ہے نماز کس صرف کے والے سے ہے، متقین کی صفات میں سے ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھیں گے. متقی سر صحیح. آپ ادھر کی ادھر کوٹ کر دیتے ہیں، ادھر کی ادھر کوٹ کر دیتے ہیں. متقین کی صفات ہیں. جی سر صحیح بات. متقین، وہ متقین جو قرآن سمجھتے ہوں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. آگے صفات ہیں ساری، سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے.
قرآن سے وہ شخص فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا جس کے اندر، اس لیے شروع میں بتا دیا کہ اگر وہ متقی نہیں ہے، ہدی للمتقین الذین یؤمنون، ایمان بالغیب نہیں رکھتا، اور مما رزق کو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، تو آگے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ آج ہمارے اندر نہ یہ ہدایت، یہ صفات ہیں، اور نہ ہم قرآن سے، جب ہدایت نہیں ہے تو یہ ہدایت بنیادی شرط ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی۔ بلا وجہ کوٹ نہ کیا کریں، بات اپنی جگہ پہ برحق اللہ کا کلام ہے، لیکن جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑا جو انسان ثبوت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو واقعی جو قرآن کہتا ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ مال سے۔ اللہ سے تو زیادہ محبت ہے نہیں ہمیں، لیکن جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے وہ ثابت کر رہا ہے، وہ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ ہاں میں اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ مال میرے نزدیک اللہ کی محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر مومن دو کام اپنے ٹھیک کر لینا، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ جس طرح کرنے کا حق ہے کر دے، آپ یقین مانیں اس کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، اس کے لیے دین پر عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دو کام چھوڑ دے، باقی دین اس کو پہاڑ نظر آئے گا جس پر وہ چڑھ نہیں سکتا، نہ وہ جہاد کرے گا، نہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کبھی بھی اس میں عزم اور حوصلہ نہیں آ سکتا۔ اس کی شرط ہے اقامت نماز اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ اتنی اہم ہے دونوں چیزیں۔ سر یہ والی آیت اس سے ہو سکتی ہے ریلیٹ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ کیا دیکھیے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ مال خرچ کرو اللہ کے راستے۔ یہ پیک کی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ بہت ٹاپ کی آیت ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ نیکی اس کے بغیر اگر تم انفاق نہیں کر رہے تو کوئی نیکی نہیں ہے، تمہیں اللہ سے محبت ہی نہیں ہے۔ دین میں اسلام وہ ہے، دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو۔ اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت اس کی ہوتی ہے جس کی بات مانی جائے، تو اللہ کی ہر بات کو مانو، ہر بات کو ہر وقت ہر جگہ ماننا عبادت ہے۔ اچھا، السلام علیکم سر۔ سر انفاق فی سبیل اللہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ بھی شامل ہے یا صرف صدقات اور خیرات ہی ہم اس کی مد میں رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ سوال میں نے کئی ہزار دفعہ کہا آپ سے کہ جب بھی کوئی چیز کلیئر نہ ہو، دیکھیں نا، میں بھول جاتا ہوں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، مجھے یہ بتانا چاہیے تھا۔ سنیے، انفاق فی سبیل اللہ ایک جنرل ٹرم ہے، قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اس کے تحت زکوٰۃ جو ہے وہ کمپلسری ہے، وہ تو آپ نے دینی ہی دینی ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دی تو آپ کا مال پاک نہیں ہوگا، وہ فرض ہے۔ اور یہ باقی جتنے صدقہ خیرات یا اس میں کفارے جو ہیں وہ بھی فرض ہے۔ کفارہ سمجھتے ہیں نا؟ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی جی حامد، کوئی غلط کام کے اوپر وہ بدلہ دینا، یعنی اس کا وہ بھی فرض ہے۔ روزہ نہیں رکھا، روزہ توڑ دیا، حج میں اس میں عمرے میں کوئی غلطی ہو گئی تو وہ کفارہ ہے، وہ بھی فرض ہے۔
باقی جتنے جو ہے نا صدقات اور زکوٰۃ، اچھا وہ بھی فرض ہے کہ آپ کے زمین سے کوئی خزانہ نکل آیا تو 1/5 آپ نے دینا ہے، لیکن جیسے یہ عمومی غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، بیماروں کی، ضرورت مندوں کی، یہ صدقہ اور خیرات ہے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی پھر کلاسیفیکیشن ہے، وہ انفاق جو لازمی ہے اور وہ انفاق جو آپشنل ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی سر، آ گئی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر ورحمۃ اکثر جو ہے ہم لوگ خدمت میں لگ جاتے ہیں یا ہماری اس طرح نماز رہ جاتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدمت بھی ضروری ہے، یہ اس کا بھی ثواب ہے، نماز تو قضا بھی پڑھ لیں گے یا اکٹھی پڑھ لیں گے۔ سر اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں یہ جو ترجیحات یا پرائرٹیز ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئیں جنگ، جہاد اور اس میں سرایہ میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں، ورنہ عام حالات میں آپ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہم نے جو پرائرٹیز فکس کی ہیں نا کہ جی وہ پرائرٹیز میں ہم یہاں تک گئے ہیں کہ ہم نے دعوت دین کا کام چھوڑ کے جو اصلی کام تھا ہم نے خدمت خلق کے کاموں میں لگ گئے، اور وہی اس کو ہم نے پرائرٹیز اپنی ترجیحات غلط کر دیں، اور آج ہمارا کوئی معاشرے میں اثر نہیں ہے۔ ہر کام جس کی جو ترجیحات اللہ نے رکھی ہیں اس کے تحت کریں۔ ایک بڑی پیاری کتاب ہے دین میں ترجیحات، یوسف القرضاوی کی، بہت کہ دین میں ترجیحات کیا ہیں آپ پڑھیں، سمجھ آ جائے گی آپ کو، اس کو ضرور پڑھیں، ورنہ آپ کہیں گے تو میں اس پہ ایک لیکچر الگ سے کر لیں گے تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ جی سر، جی کر لیتے ہیں، جزاک اللہ سر۔ ہم دیکھیں ترجیحات وہ کہ نماز کے وقت نماز پڑھی جائے گی، اگر چھوڑی جا سکتی ہے تو جنگ کے دوران یا قضا کی جا سکتی ہے تو ان مشکلات کے دوران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، لیکن میں اور آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، ورنہ ہم مومن ہیں ہی نہیں، پھر دین ہمارا ہے، دین اللہ کا تو نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری پرائرٹیز وہ رہنی چاہیے۔ بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ اگر آپ دیکھیں نا آج غور سے تو یہ تباہی اسی لیے آئی ہے امت کی کہ ہم نے ترجیحات بدل لی۔ کچھ نے کہا یہ اہم ہے، کچھ نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں، یہ اہم ہے۔ بھائی اہم اور اپنی جگہ پہ کب اہم ہے وہ سارا قرآن نے اور حدیث نے بتا دیا، وہاں کیوں نہیں فالو کرتے؟ یہ فرقہ بندی اسی طرح اسی وجہ سے وجود میں آئی ہے، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اچھا اب آ جائیے 9 نمبر آ گیا تھا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں چھپا کر بھی اور ظاہر بھی۔ اچھا یہ ویسے تو عمومی پالیسی دین میں یہ ہے کہ آپ نے جتنا اس کو پوشیدہ رکھ سکیں اتنا رکھیں، لیکن اعلانیہ کا خرچ کرنے کا کب صورتحال ہوتی ہے؟ جب ہم اعلانیہ خرچ کریں۔ سر جب فرائض جیسے زکوٰۃ ہے وہ ہم اعلانیہ دیں، وہ بھی چھپا کے دیں، وہ بھی سر چھپا میرے کے خیال سے اعلانیہ زکوٰۃ، اعلانیہ انفاق کرنے کا یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو مطلب اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، ترغیب۔ ترغیب دینے کے لیے، ترغیب دینے کے یہ فلسطین کا جو فنڈ ہے یہ اعلانیہ ہم جمع کریں، یہ بھی تو وہ ہے، دکھاوا تو نہیں ہے نا؟ کیا بنا کیا کون سا فنڈ؟ سر جو فلسطین کے لیے اور جو سیلاب جو لوگوں کی مدد جو ہم کرتے ہیں اعلانیہ، یہ بھی ایک وہ ہے نا فنڈ۔ اچھا یہ آپ اعلان نہیں کریں گے، اب میں سنیں بڑے غور سے، جہاد فی سبیل۔ میری بات بڑے غور سے سنیے۔ آپ نے ایک میٹنگ بلائی کہ بھئی وہاں ہم فلسطین کی مدد کے لیے
سب لوگ جمع ہوں. اب وہاں آپ ایک 10,000 کا چیک دیتے ہیں، تو جو منتظمین ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے 10,000 کا چیک دیا ہے. اس سے ترغیب تاکہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے آپ پیسے نکالیں اور دیں. یہ اعلانیہ انفاق ہے. ورنہ آپ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ لو جی میں 10,000 کا چیک دے رہا ہوں. پھر وہ دکھاوا ہو جائے گا، وہ ریاکاری ہو جائے گی. لیکن منتظمین لوگوں کے اندر اس کو ترغیب دینے کے لیے کہ وہ اعلان کریں کہ بھائی فلاں صاحب نے اتنا چیک دیا ہے تو آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر، جی سر. سر میرا ایک کویشچن ہے اس پہ. جی سر جس طرح ہم اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ ریاکاری سے بچیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں شیطان آ کے ہم سے کچھ ایسا کروا ہی جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا عملی نکات ہونے چاہیے کہ ہم ریاکاری سے بچ سکیں؟ بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کو وہ عمل کرنے کے بعد اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار آپ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں نے یہ وہ کام کیا آپ کے تائید اور نصرت سے جو میں ویسے نہیں کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتی تھی. یہ شکر اور اس کے ساتھ یہ خیال کہ اس کو میں کہیں ریاکاری نہ ہو جائے مجھ سے کہ ایک عمل مجھ سے ہو گیا ہے، میں اللہ کے لیے رضا کے لیے کیا ہے، تو آپ اپنے تئیں پوری کوشش کریں. اور جب شیطان اکساٹ کرے کہ وہ کیا آپ کو کہے گا بتاؤ یہ تم نیکی کی ہے، تو وہاں اعوذ باللہ پڑھیں، سورہ الناس پڑھیں اور اس سے بچیں. اپنے آپ اپنی تربیت کریں کہ آپ نیکی کر کے، وہ جو اردو کا محاورہ ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، کہ تاکہ آپ اس سے کچھ بھی دنیا میں شہرت، دنیا میں کوئی عزت نہ چاہے. اگر کوئی اور سر جی سر آپ بات پوری کریں پلیز. کوئی اور اگر اس کو عام کرتا ہے کسی نیک مقصد کے لیے، وہ الگ بات ہے. آپ کی طرف سے کوئی نہیں ہونا چاہیے. جی سر میں تو جب الحمدللہ کوئی ایسا کام کرتی ہوں، کسی کی ہیلپ یا کچھ، تو سر میں کسی کو بھی نہیں بتاتی، میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن سر میں دل میں ایسے پراؤڈ فیل کرتی ہوں سر، اس کا تو مجھے گناہ نہیں ملے گا سر. نہیں، پراؤڈ نہیں، آپ شکر کا جذبہ جی ہونا. میں شکر بھی سر کرتی ہوں کہ اللہ نے توفیق دی بس ہے. شکر. اور دیکھیں نا، پراؤڈ تو اللہ کو سخت ناپسند ہے. یہ سب کام کیوں ہوا ہے؟ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو توفیق دی. جی سر. لہٰذا اور انشاءاللہ وہ آپ آ جائیں گے اس پہ، کیونکہ جب اللہ قرآن کے قریب بندے کو کر دیتا ہے تو پھر وہ سب سمجھ جاتا ہے، ان کی سینس اینڈ اسپرٹ، اور اس کی روح کے ساتھ نیکی کرتا ہے بندہ، وہ خامیاں دور کر لیتا ہے. سر میرا بھی ایک سوال ہے. جی فرمائیں. سر جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں نا، جیسے کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیے کچھ، اگر وہ پھر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے نا، تو پھر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، پھر ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو ہم نے دیکھو اس کی مدد بھی کی تھی اور مجھے ضرورت ہے تو اس نے انکار کر دیا. تو سر اس میں پھر کیا انسان کو ہاں، سوچنا چاہیے؟ میں آپ کو دور نبوی میں لے چلتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سیرت اور کیا کردار ہے. آپ کو پتہ ہے جب حضرت عائشہ کے بارے میں واقعہ عفق پر ایک شخص نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، حالانکہ اس کی مدد کرتے تھے، مالی مدد کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق ابو رضی بکر اللہ عنہ. صدیق رضی اللہ. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہدایت فرمائی کہ یہ اس کا فعل تھا، تمہارا فعل، تمہیں مدد نہیں روکنی چاہیے تھی. تو اس لیے آپ بھی جب کوئی اس طرح کا جواب دے کہ جس کی آپ مدد کر رہے ہوں اور وہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرے، تو آپ کو وہ واقعہ یاد آ جانا چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پہ پھر وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے کہ آپ نے اس کی مدد روک دی.
یہ مرحلے آتے ہیں، یہ مومن کا امتحان ہوتا ہے کہ پھر دیکھتے اللہ کہ بندہ میرے لیے کر رہا تھا یا اپنی انا یا اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا۔ سر میرے ساتھ اس دن بالکل ایک ایسا ہی منٹ، واقعہ ایک پیش منٹ، آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ جی سر بالکل سر۔ نہیں آپ اس کو پورا سمجھیں، کچھ نہ سمجھیں، یہ واقعہ پڑھیں۔ نہیں سر سمجھ آ گئی ہے بالکل، یہ سر آزمائش ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیوریفائی کرنا چاہتا ہے کہ کس نیت بالکل سے کیا گیا بالکل تھا۔ بالکل۔ جی دوسرے کوئی سوال کر رہے تھے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، نیکی جو ہم لوگ کرتے ہیں، مطلب صدقہ کرتے ہیں، کوئی دین کے راستے پہ لگاتے ہیں پیسہ، اپنے بچوں کو تو ہم بتا سکتے ہیں نا کہ ہم نے نیکی کا کام کیا، اس کا داخلہ بھیج دیا، یہاں پانی کے لیے کنواں کھدوا دیا، تو یہ نیکیاں ہم اپنے بچوں کو تو بتا سکتے ہیں نا، باہر بے شک نہ بتائیں۔ اپنے بچوں کو جیسے غریب کو پیسے دیتے وقت نا، آپ اپنے بچوں کو ہاتھ سے دلوائیں، کیوں؟ ان کی تربیت ہوگی۔ کرنے کا کام یہ ہے، بتانا تو صرف کافی نہیں ہے، ہدایت ان کو اللہ نے دینی ہے، لیکن آپ نے ان کو مائل کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ لو بیٹا اس غریب کو دے آؤ۔ وہ عملاً جب کرے گا تو انشاءاللہ پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سر جی ایک سوال پلیز سر جی۔ ہاں جی سر جی حکم۔ وہ ایک جملہ سا کہا جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اس کو تھوڑا کلیئر کریں۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اگر وہ گندا بندہ ہے تو وہ آپ کے لیے شر بھی ثابت ہو سکتا ہے، نیک کبھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ احسان کرنے والے کو، اس کے احسان کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن اگر بندہ ہی گمراہ ہو تو اس کے شر سے بچو۔ وہ پھر آپ کو کسی مشکل میں ڈالے گا تاکہ آپ اس کی مدد کریں، وہ پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا تاکہ آپ کا منہ چپ بند کرنے کے لیے آپ۔ تو اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کے لیے مدد کرتے ہیں، وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی گزن نہیں پہنچتا، نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اگر وہ برا ہوتا ہے تو پھر وہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ اچھا آپ ذرا ختم کر لیں۔ 9 تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ وہ برائی کرتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنا ہے۔ نمبر 10، یہ 10 باتیں جس میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ وہ 10 نیکیاں ہیں جو میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں آخرت کا گھر میں، آخرت میں جنت مل جائے۔ اچھا، انشاءاللہ سر۔ قرآن کا کمال ذرا دیکھیں۔ یہ تو تھا نا ان لوگوں کا کہ جو نیکیاں کریں، جی۔ اب آئیے وہ لوگ، یہ تو جائیں گے جنت میں، پھر قرآن بالکل اسی آن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ہاں، جنات عدن یدخلوہا، یہ اس جنت میں داخل ہوں گے جو ہمیشہ کی ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اللہ، اور ان سب کو اکٹھا کر دے گا جو نیک ہوں گے ان صفات کے مالوں کے، چاہے وہ آبا و اجداد ہوں، ان کی بجوڑے ہوں، بیویاں ہوں، بیویوں کے میاں ہوں، اور ذریات ہوں، ان کی اولادوں کو بھی۔ اور پھر دیکھیں کیا ان کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور ہر دروازے سے کون داخل ہو رہے ہیں؟ فرشتے، سلام کرنے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، ہاں، سلام علیکم، وہ فرشتے کیا کریں؟ تم پر سلامتی ہو، بما صبر، تم وہ جو تم نے دنیا میں صبر کیا، فنعم عقبی الدار،
اور کیا خوب ہے آخرت کا گھر، وہ جنت۔ ایک آیت اور پڑھ کے ابھی ختم کر دیتے ہیں، اگلی بہت اہم ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ تو اللہ کے عہد پر قائم رہنے والوں کے انعامات تھے۔ اب جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے عہد کر لیا اور پھر اس کو توڑا، یہ کون لوگ ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ صلہ رحمی نہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اچھا، زمین میں فساد کب پھیلتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر زمین میں فساد تب پھیلتا ہے جب کسی کو حقدار کو اس کا صحیح حق نہیں دیا جاتا، یا کسی رشتے کو اس کا اصل مقام نہیں دیا جاتا۔ آپ سر ٹھیک جب کہہ ہم رہے ہیں، اللہ کی آپ ٹھیک نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آپ سر ٹھیک جی کہہ رہے کفر، ہیں۔ خدا کے لیے، خدا میری بات سنیں، صرف ایک جملہ، جب بھی اسلام سے روگردانی ہوگی، قرآن و سنت سے روگردانی ہوگی، فساد پھیلے گا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، قرآن کی نافرمانی سے فساد پھیلتا ہے زمین میں۔ آج دیکھ لیں، ہم قرآن سے دور ہیں، فساد ہی فساد، ہر طرف فساد۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو یہاں آج ختم کرتے ہیں، کل میں پھر اس کا خلاصہ بیان کروں گا شارٹ، اور پھر آگے چلیں گے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس ہوں تو انشاءاللہ کل پھر اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے۔